کی معراج ہے کہ الحمدللہ صحابی رسول اور وہ عظیم صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، وہ عظیم صحابی جن کو امین الامت کہا جاتا ہے، وہ عظیم صحابی جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت، جن کی محبت رسول کا واقعہ جب آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا اور یقین کریں بڑا ان سے پیار ہے۔ اور میں آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کے قدموں میں آیا تھا، ایک بار پھر حاضری کا شرف ملا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف اسلام۔ میں ان کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو اور ان سے محبت بڑھ جائے گی، پھر انشاءاللہ مل کر دعا بھی کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ آپ کا مکمل نام عامر بن عبداللہ بن جراح بن ہلال بن وہیب بن دبہ بن حارث بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ قرشی فہری ہے۔ یہ سلسلہ 7ویں پشت میں فہر پر نبی پاک علیہ السلام کے مبارک نسب سے جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبیدہ ہے اور والد کا نام اگرچہ عبداللہ ہے مگر دادا جراح کی نسبت سے آپ مشہور ہیں۔ آپ کا حلیہ کیسا تھا؟ آپ دیکھنے میں کیسے تھے؟ انتہائی نورانی چہرے والے، دراز قد تھے، دبلے پتلے تھے اور سر کے بالوں داڑھی مبارکہ میں مہندی لگایا کرتے۔ اچھا، پھر آپ منکسر المزاج، ملنسار، عابد و زاہد ہونے میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ نے قبول اسلام کیسے فرمایا؟ سبحان اللہ، آپ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، یعنی اسلامی تاریخ میں اولین اسلام لانے والوں میں آپ کا شمار ہے۔ یہاں میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں سوچ رہا تھا کہ کتنی نیکی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی بھی حضرت ابو بکر صدیق کی انفرادی کوشش سے ایمان لائے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی اور کئی صحابہ کرام۔ آپ سوچیں صدقہ جاریہ کا کیسا کام ہے۔ اس میں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، درس و بیان کرتے رہنا چاہیے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون ہمارے کوشش سے دین کی راہ پر ایسا آ جائے کہ وہ جتنی نیکیاں کرے وہ ساری نیکیاں جو ہے وہ ہمیں ملتی رہے۔ تو نیکی کی دعوت جو ہے ہمیں دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وہ مبلغین بالخصوص اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو درس و بیان میں یا دین کا کام کرنے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، ہماری نیکیاں کیا ہے؟ ہمارے پاس تو اعمال ہی کچھ نہیں، مگر کیا پتہ میں کسی کو نیکی کی دعوت دوں اور وہ دین کا کوئی بہت بڑا کام کر جائے تو انشاءاللہ مجھے بھی اس کا اجر ملے گا۔ اچھا، پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہ عظیم صحابی جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، تو ذو الحجرتین، یاد رہے کہ ہر صحابی کو یہ مرتبہ نہیں ملا۔ مکے کی ہجرت میں بھی آپ شامل تھے جب حبشہ ہجرت ہوئی تھی، مکہ سے حبشہ، اور ایک ہجرت پھر مدینہ منورہ ہوئی، تو ذو الحجرتین ہیں آپ۔ اچھا، تو سبحان اللہ، نبی پاک کے ساتھ تمام غزوات میں جتنے نبی پاک نے غزوات میں شرکت کی سب میں یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا آپ کو لقب ملا امین الامت کا۔ اسی طرح آپ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایسے شخص ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح ایسے شخص ہیں جن کے اخلاق کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے، ایسا با اخلاق کردار ہے آپ کا۔ اچھا، پھر جو عظیم واقعہ، یقین کرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ترجمہ کنز ایمان، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ آیت تو آئی جناب، لیکن صحابہ نے کیسے پروف کیا؟ کئی صحابہ کرام نے اپنے رشتہ دار، اپنے جاننے والے، محبت کرنے والے سب کو چھوڑ دیا جب انہوں نے نبی پاک کی معاذ اللہ گستاخی کی، اسلام کے خلاف کام کیا، اسلام قبول نہیں کیا، وہ دور ہو گئے۔ آج کے لوگ تو دوستیاں بنا لیتے ہیں نا کہ بھائی دوستی تو ہے، کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی جناب اس کے معاملات ہو، معاذ اللہ پتہ ہے کہ وہ صحابہ کا یا اہل بیت کا یا نبی پاک کا یا معاذ اللہ کا گستاخ ہے، لیکن بیٹھتے ہیں لوگ آپس میں۔ صحابہ کرام یہ نہیں کرتے، تو ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ سنیں ابو عبیدہ بن جراح نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، نبی پاک سے محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار ان کے ایک غزوہ تھا، ان کے کتابوں میں آتا ہے یا تو غزوہ احد تھا یا غزوہ جو ہے وہ بدر تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو سامنے لشکر تھا، اس لشکر میں آپ کے والد بھی تھے، آپ کا والد بھی تھا اور وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اور یاد رہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ آپ ایسی محبت تھے کہ آپ کا والد آپ کے سامنے آتا تھا، ہٹ جاتا تھا، آتا تھا، چھپ جاتا تھا، مگر ایک بار وہ آپ کے ہاتھوں آیا تو آپ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ جی ہاں،
اسلام کے نام پر جب دشمن اسلام کے سامنے آئے تو یہ نہ دیکھا یہ میرا کون قریبی رشتہ دار ہے. اللہ کے لیے محبت ہے, اللہ کے لیے دشمنی ہے. یہ بہت بڑا درس ہے. جو کہتے ہیں کیا کروں جناب دوست ہے, کیا کریں جناب رشتہ دار ہے. اگر اللہ رسول کی کوئی بات نہیں مانتا, ان کی مان اللہ گستاخی کرتا, تو پھر ہماری دوستی اور رشتہ داری کیسی ہے؟ ہمارے کو سب کچھ اللہ اور اس کے رسول ہے اور انہی کی اطاعت ہمیں کرنی چاہیے. پھر یہاں پر نبی پاک سے محبت کا ایک اور عالم کیا تھا کہ غزوہ احد میں نبی پاک علیہ السلام کے رخسار پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی پاک کے رخسار پر جب حملہ ہوا تھا تو خود کی یعنی جو لباس ہوتا ہے جنگی لباس, اس کی کڑیاں پیوست ہو گئی تھیں. تو پیارے آقا علیہ السلام زخمی ہو گئے تھے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب یہ دیکھا رضی اللہ عنہ تو اپنے دانتوں سے اس خود کو, اس کڑیوں کو جو باہر نکالنے لگے تو آپ کا پہلی کڑی نکلی تو آپ کا سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا, دوسری کڑی نکلی تو آپ کا دوسرا دانت ٹوٹ گیا. مگر وہ کہتے ہیں نا کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح صحابہ کرام کتنا پیار کرتے ہیں. صدیق اکبر خلیفہ اول آپ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا دو افراد میرے پسندیدہ ہیں. نبی پاک جب دنیا سے پردہ فرما گئے نا تو آپ خود کہتے ہیں دو افراد میرے پسندیدہ ہیں, یعنی حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح. ان دونوں میں سے جس کی چاہے بیعت کرو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح پر سیدنا عمر فاروق کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق نے ریکمینڈ کیا تھا نبی پاک کے پردہ فرمانے پر بیعت کس سے کرنی ہے. یعنی صحابہ کرام کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے یہ موقع مل جائے میں یہ سیٹ لے لوں. آپ کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے کر لیں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کر لیں. مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا کہا, آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کسی کے بارے میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں. نبی پاک نے ان کو ہمارا امام بنایا. صحابہ کرام کا آپس میں پیار, ان کا انٹریکشن, ان کا اعتماد کمال درجے کا. اچھا حضرت عمر فاروق کی ایک کمال کی خواہش, بڑا پیارا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ فرما تھے. آپ نے پوچھا آپ لوگوں کے دلوں کی تمنا کیا ہے. سوال یہ ہوا کہ بیسٹ ڈیزائر کیا ہے. کسی نے کہا میرے پاس سونے کا ایک کمرہ سے پورا سونا بھرا ہوا, میں وہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں. تمنا تو یہ بھی اچھی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ذہن تھا. اور دوسرا کہتا ہے کاش میرے پاس ہیرے جواہرات ہوتے, پورا کمرہ بھرا ہوا ہوتا, میں اسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. ایسے کیسے لوگ تھے نا کہ تمنا بھی یہ تھی کہ مال اس لیے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. حضرت عمر فاروق کی خواہش تھی. آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کاش ابو عبیدہ جیسے مردوں سے بھرا ہوا کمرہ, یعنی میرے پاس کاش حضرت ابو عبیدہ جیسے مردوں سے بھرا ہوا. عمر فاروق کی خواہش دیکھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ایسی عظیم ہستی ہے. بہت سارے واقعات ہیں. آپ کا خوف خدا کا عالم کیا تھا, یہ بھی بڑا درس ہے ہمارے لیے. اتنی عظیم ہستی قطعی جنتی. جی ہاں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح عشرۂ مبشرہ میں سے ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارت سنی ہے. اور وہ عظیم صحابی کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کا خوف خدا کا غلبہ ہوتا نا تو بے ساختہ پکار اٹھتے, کاش میں کوئی مینڈا ہوتا جسے گھر والے ذبح کرتے اور پکا کر اس کا گوشت کھا لیتے اور شوربہ پی لیتے. اب غور کریں گے اسلام میں جنتی صاحب امین الامت ہے, مگر خوف خدا یہ ہے کہ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا, کیونکہ آخرت کا جواب دینا ہے. قبر و آخرت کی فکر ہے. کیا ہمیں بھی فکر ہے, ہمیں بھی احساس ہے کہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. آخری بات کر لیتے ہیں. ویسے تو پورا ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, میں آپ کو مشورہ دوں گا مکتبۃ المدینہ کا ایک بہت خوبصورت رسالہ ہے اور اس کا نام ہی سیرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح ہے. ضرور پڑھیے گا. میں اسی سے آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں. آپ کی بڑی کمال کی کرامت ہے. کرامت یہ ہوئی کہ آپ 300 مجاہدین کو ان کا لشکر لے کر سپہ سالار بن کر سیف البحر میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے. اب وہ فوج کا راشن ختم ہو گیا, اب کھانا تو کھا نہیں, تو آپ ایک کھجور دیا کرتے تھے راشن میں. ایک دن کی گویا ایک کھجور دیتے اور وہ بھی ختم ہو گیا تھوڑے دن. اب کوئی کھانا نہیں, کچھ نہیں, راشن نہیں, اور 300 صحابہ ہیں, 300 مجاہدین ہیں. ڈر یہ تھا کہ اب تو کہیں بھوکے پیاسے نہ رہ جائیں. تو شاندار کرامت کی ظاہر ہے کہ اچانک طوفانی موجوں سے بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ ساحل پر آ گئی. اب وہ مچھلی کتنی بڑی